اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس بات سے کانٹریڈکٹ نہیں کرتی کہ ہر کسی کا رزق اگر وہ لکھ دیا گیا وہ مطلب اس کو یہ بات اور وہ بات کو تھوڑی سی نہیں، مطلب اس میں تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ نے، اب مزدور ہے آپ کے گھر میں کوئی کام کر رہا ہے تو آپ اسے دے رہے ہیں نا، تو اس کا حصہ اسے دے رہے ہیں، اور وہ اسی کا حصہ ہے جو ازل سے لکھا جا چکا ہے۔ ہر ایک اپنا حصہ لے رہا ہے نا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معیشت کو تقسیم کر دیا۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں آزماتا ہوں اچھی حالت میں بری حالت میں بھی۔ تو یہ دونوں کے لیے آزمائش ہے۔ اگر آپ کو مال میں کسی کا حق دے دیا جاتا ہے، آپ کے لیے آزمائش ہے، حق اس کا ہے، آپ کو مل گیا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ یتیم کو اس کا حق دو، یا مسکین کو اس کا حق دو، یا اولی القربہ جو قرابت دار ہیں ان کو ان کا حق دو۔ حق کا ہے اللہ تعالیٰ، یہ ان کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو ان کا حق دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بھی آزمائش ہو گئی کہ آپ اس کا حق اپنے مال میں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو میرا مال ہے، دا ہما گٹے لے، میں کیوں دوں، وہ اگر غریب ہے تو رہے۔ ایک سوچ ہوتی ہے نا، ہم اپنا سمجھ لیتے ہیں، حق ہے، اللہ دے رہا ہے، اس کا حق آپ کو دے دیا، آپ کے لیے آزمائش ہے۔ اس کو نہیں دیا، وہ اس کے لیے آزمائش ہے، وہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ ہاں، دونوں طریقوں سے اللہ تعالیٰ آزمائش ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے۔ آپ اس کو اگر امتحان کے طور پہ لیتے ہیں پھر تو آپ پرچہ صحیح دے دیتے ہیں، لیکن جب امتحان نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں یا تو میرا ہے دا ماں گٹلے میرا ہے، تو پھر وہ فرق آ جاتا ہے، آپ کے رویوں میں پھر فرق آ جاتا ہے۔ اب ایک یتیم مثال کے طور پہ اگر رہ جائے، بھائی چلا، یعنی 5 بھائی ہیں یا 2 بھائی ہیں، ایک بھائی چلا جائے اور جو چلا جائے وہ غریب ہے تھوڑا سا، اور اس کے بچے جوائنٹ فیملی ہے، اور وہ جو ہے اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کے بچوں سے رویہ بدل جاتا ہے انسان کا، اکثر گھر سے نکال دیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ رویے بدل جاتے ہیں۔ تو یہ تو آزمائش ہے نا، تو آزمائش میں تو پھر پورا اترنا چاہیے۔ زندگی مسلسل ایک امتحان ہے، بس اس کو ایک امتحان کے طور پہ انسان لے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور عام طور پہ تو مطلب ایسا سمجھا ہی نہیں جاتا، اس کو ایک امتحان سمجھا ہی نہیں جاتا زندگی کو۔ یہ تو آرام اور آسائشات کی دوڑ ہے، بس بہت سے پیسے کما لو اور بہت اچھی زندگی گزارو، مکان بنا لو اور یہ کر لو، اور ہے نا، یہ مطلب وہ ایک غلط تمام، مطلب آپ دیکھیں A to Z جو ہے گمراہی ہے، گمراہ، راستہ میں معلوم ہی نہیں ہے، منزل کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کو، یعنی کتنی بڑی گمراہی ہے کہ آپ کو اپنی منزل نہیں معلوم۔ آپ نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے کہ نہیں؟ ایسا دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، یہ کتنی بڑی گمراہی ہے، اور آپ اس تصور سے باہر نکلنا ناممکن تصور کرتے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسا سوچتا ہے نہیں ابھی آپ کے سامنے یہی ہوتا۔ تو یہ ایک مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، سوچیں کہاں ہیں، کیا ہونی چاہیے سوچ، اور کس سوچ سے زندگی، کیونکہ زندگی کا تو ایک اختتام تو ہے نا۔ تو جب اختتام ہے تو وہ دراصل اختتام زندگی کا ہے، آغاز آپ کی حقیقی زندگی کا ہے۔
موت جو ہے آپ اصل زندگی میں واپس لوٹ جاتے ہیں. آپ مرتے تھوڑی ہیں, آپ تو یہاں سے چلے جاتے ہیں, انتقال ہو جاتے ہیں, منتقل, ٹرانسفر. وہ کہتے ہیں نا نو مور, نو مور کہتے ہیں. تو مطلب اب یہاں نہیں رہا, اب وہاں چلا گیا. پاس اوے بھی کہتے ہیں, یعنی اس سے گزر گیا, پاس اوے. ظاہر ہے کہ ایک راستے سے سواریاں گزر رہی ہیں اور تو وہ گزرتی چلی جاتی ہیں. تو دراصل مطلب یہ ہے کہ زندگی کو ہم نے غلط سمجھا ہوا ہے. ساری غلطیوں کی جو بنیاد ہے وہ یہ غلط فہمی ہے. اپنے آپ کو نہ پہچاننا ہے. آپ نے اپنے آپ کو نہ پہچانا, بس آپ نقصان میں چلے گئے. نقصان کا آغاز بھی ہو گیا اور بس اب جو مہلت ہے اس میں اگر آپ مطلب سمجھ جاتے ہیں اپنی منزل کو کہ بھئی میں نے تو راستہ بھٹک دیا ہے, میں تو غلط چیز کو زندگی سمجھ لیا تھا. آپ دیکھ لیں آج کل کے جو لڑکے ہیں وہ بس اسی کو زندگی کے, یعنی پڑھائی جب کرتے ہیں نا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, یہ بننا ہے, سارے بچوں کے خواب ہوتے ہیں, اسی کو وہ زندگی سمجھتے ہیں. اور یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ بچے کو ہم اس دنیا کے راستے پہ ڈال دیتے کہ تم نے بڑا آدمی بننا ہے, بڑا لیڈر بننا ہے اور بڑا کماؤ پوت بننا ہے میرا, تم سے تو میری بڑی توقعات ہیں. تو پھر یہاں سے جو ہے نا غلطیاں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ خسرت دنیا والآخرہ کے مستاق ہم ہو جاتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ نقصان میں ہو جاتا ہے. بہتر یہ ہے کہ انسان یہاں اپنے آپ کو پہچان لے اور وہ اپنے لیے زندگی گزارے. اس وقت تو ہم غیر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. یہ جسم, یہ زندگی, یہ تو غیر ہے, یہ تو آپ کا اپنا نہیں ہے. آپ نے تو یہاں اس میں رہنا ہی نہیں ہے. آپ کی داڑھی کالی ہے یا سفید ہے لیکن اس سے تو فرق نہیں پڑتا. آپ نے تو یہاں رہنا نہیں ہے, آپ یہ دنیا کے ہے نہیں. یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو. آپ نے تو اپنے رب کے پاس لوٹ کے چلے جانا ہے. پھر وہاں آج کا جو سبق تھا کہ رسولوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا. اس کا ہم یعنی عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم کوئی سوچتے ہیں کہ بھئی میرے بارے میں رسول سے میرے پوچھے گا کہ تمہیں اس نے کیا جواب دیا. یہ سوچ ہے ہماری؟ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے ماذا اجبتم, تمہیں کیا جواب ملا. تو اس کے بارے میں بھی مطلب یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم